والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ رکھا ہے. انسانوں کی زندگی جب اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے ہٹتی ہے، کبھی انسان اللہ تعالی سے غفلت برتتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی سے تعلق میں کمی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے آزماتے ہیں. اور کبھی اللہ تعالی بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اسے آزماتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے قریب کرنے کے لیے آزماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے بندوں کو آزماتے ہیں، اسے اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں. کبھی گناہوں کے پاداش میں اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی بڑی آزمائش فرمائی. سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھا. پھر جب دنیا میں آئے کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے. اتنی بڑی جدائی، اتنی لمبی جدائی اور اتنا بڑا غم کہ حضرت آدم علیہ السلام رو رو کر لحاظ ہو گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہر وقت یہ دعا مانگتے رہتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہماری معافی نہیں کی، آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، آپ نے ہمیں معاف نہیں فرمایا، اور آپ نے اگر ہم پر رحم نہیں فرمایا تو دنیا کی کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہم پر رحم کرے. اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا بھی نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی نہیں. اے اللہ آپ کے علاوہ مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں. اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو تمام مسائل کو حل کر سکے. حضرت آدم علیہ السلام نے کئی سالوں تک دعائیں مانگی ہیں، رو رو کر نڈھال ہو گئے، ان کی ناڑیاں تر ہو جاتی تھی. لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، آپ نے ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خاسرین میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو صرف اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے. اللہ تبارک و تعالی
امید تھی صرف انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائے، رجوع اللہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، ان کی آزمائش ہم سب جانتے ہیں، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ بت فروش اور بت تراشیدہ کے گھر میں پیدا ہوئے، جہاں بت بنتا تھا وہاں پیدا ہوئے۔ باپ کو دعوت دینا ہے، قوم کو دعوت دینا ہے، اور وقت کے بادشاہ نمرود کو دعوت دینا ہے، ہجرت کر کے اپنے گھر کو چھوڑ کر وہاں سے نکل کر جانا ہے۔ ایک پر ایک آزمائش ہے، بتوں کو توڑنا ہے۔ ساری قوم ایک طرف ہے، سارے لوگ ایک طرف ہے، حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف ہے۔ بیوی بال بچوں کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دینا ہے، جہاں نہ انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ وہاں کچھ کھانے کو ہے، نہ کوئی چیز وہاں موجود ہے۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس سے بڑی آزمائش یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تو بڑھاپے کی زمانے میں اور بڑھاپے کی حالت میں آخری زمانے میں اللہ نے ایک اولاد عطا کی، اسے بھی اللہ نے اپنے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان انبیاء کی زندگیاں آزمائشوں سے گزری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمایا کرتے ہیں۔ جو جتنا بڑا ہوگا اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمام انبیاء علیہ السلام کی تکالیف ایک طرف، تمام انبیاء علیہ السلام کی آزمائش ایک طرف، اور تمام انبیاء کی تکلیفیں، ان کا دکھ اور درد اور ان کی پریشانیاں سب ایک طرف ہے، اور میری پریشانی ایک طرف ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ سید الکونین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا ہے۔ آپ کو طائف کے میدان میں بھی آزمایا ہے، مکہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ کو آزمایا ہے، اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں آپ کو آزمایا ہے۔ پریشانیاں آئی ہے، 40 دن ایسے گزرے ہیں کہ کھانے کو ایک دانہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی موجود ہوتے تھے، لیکن 40 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ ساری چیزیں موجود تھی جن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی، جن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو وجود بخشا تھا، جن کے لیے اللہ نے زمین کو وجود بخشی تھی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آب و ہوا کو چلایا تھا، پیڑ پودوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شجر کو حجر کو بنایا ہے، نباتات کو جمادات کو بنایا ہے، جن کے خاطر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو وجود ملایا، پوری کائنات کو وجود ملایا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا، ان کی وجہ سے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، انسانیت کا ایک نسل چلایا ہے۔ اللہ نے انسانیت کو فروغ دیا ہے، دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے صرف ان کے خاطر جو اللہ کا حبیب ہے، جو اللہ کا رسول ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے ہیں، اتنے قریب ہوئے ہیں کہ 1 یا 2 قوسین کے برابر وہ رہ گئے تھے۔ اللہ سے اتنے قریب ہو کر انہوں نے ملاقات کی ہے، انہوں نے بات کی ہے، وہ ہم کلام ہوئے ہیں، انہوں نے تحفے تحائف لیے ہیں، دیے ہیں، آپس میں گفٹ کا لین دین ہوا ہے، آپس میں ہم کلامی کی ہے، ایک رات میں تمام آسمانی دنیا کا سفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو جس نبی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس نبی کو سب سے زیادہ آزمایا ہے، ان کے صحابہ کو سب سے زیادہ آزمایا ہے، ان کی بیٹیوں کو سب سے زیادہ آزمایا ہے، ان کے بچوں کو سب سے زیادہ آزمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ کفار تانا دیتے تھے، کفار پریشان کرتے تھے، کفار طنز کستے تھے، اور کفار ہر طریقے سے بازیاں اختیار کرتے تھے، باتیں بناتے تھے، اور ایک دوسرے کے درمیان استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استقامت کا راستہ اختیار کیا ہے، صبر کا راستہ اختیار کیا ہے، اور کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت جب کہ آپ غار ثور میں تھے، اس وقت بھی آزمائش ہے، سارے کفار آپ کے پیچھے ہے، سب آپ کے قتل کے در پر ہے، سب آپ کے مارنے کے در پر ہے، سب بالکل قریب آ چکے ہیں، اتنے قریب کہ اگر ان میں سے کوئی ایک جھک جاتا، جھک کر دیکھتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر یہی موجود ہے، اللہ کے نبی اور ابو بکر یہی موجود ہے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، حضرت ابو بکر غمزدہ ہوئے اور وہ گھبرانے لگے، کہا اے اللہ کے نبی کفار قریب آ چکے ہیں، بالکل غار کے منہ پر کھڑے ہیں، اگر ان میں سے ذرا سی بھی کسی نے حرکت کی اور وہ جھک کر کے انہوں نے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم یہاں دو آدمی ہیں، تیسرا اللہ ہے، اے ابو بکر تم پریشان نہ ہو، اے ابو بکر تم غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، چاہے دنیا کی کوئی طاقت ساتھ ہو نہ ہو، چاہے دنیا کا کوئی حکمراں ساتھ ہو نہ ہو، چاہے دنیا کی کوئی انسان ساتھ ہو یا نہ ہو، چاہے دنیا کے کوئی بھی فرد ساتھ دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی ساری عیاشیوں کے باوجود، اتنے سارے گناہوں سے ہم نے زمینوں کو بھر رکھا ہے، گناہوں سے ہماری زندگیاں بھری پڑی ہے، لیکن اللہ نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، کبھی اللہ نے ہمیں سانس دینا بند نہیں کیا ہے، کبھی اللہ نے ہمارے سانس کو روکا نہیں ہے، کبھی اللہ نے ہمارے رزق میں کمی نہیں کی ہے، کبھی اللہ نے ہمارے لباس میں کمی نہیں کی ہے، کبھی ہمارے تجارت میں کمی نہیں کی ہے، وقت مقررہ پر کمی بیشی کے ساتھ اور آگے پیچھے کر کے ضرور اللہ نے ہمیں کھلایا ہے، پلایا ہے، ہمیں سانس بہترین طریقے پہ ملتی ہے اور ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں ساتھ نہیں چھوڑا ہے، کبھی کبھی آزمائش آتی ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو تھوڑا سا ٹانتے ہیں کہ بندہ تھوڑا متوجہ ہو، بندہ تھوڑا آگاہ ہو، بندہ بیدار ہو جائے، غفلت سے باہر آئے، پریشانی میں جو مبتلا ہے بندہ بے توجہ ہے، تعلق مع اللہ اس کا ختم ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے، بندے کو متوجہ کرنے کے لیے، بندے کو بتلانے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ مضبوط کرتے ہیں اور اسے بتلاتے ہیں کہ صرف میرا ایک سہارا ہے تمہیں، صرف میرا ایک سہارا ہے تمہیں، صرف میری ذات ہے جو تمہیں تمام چیزیں دے بھی سکتی ہے اور تمام چیزیں تم سے لے بھی سکتی ہے، تمہاری تمام پریشانیوں کو حل کر سکتی ہے، تمام مصیبتوں کو حل کر سکتی ہے، تمام آزمائشوں کو ختم کر سکتی ہے۔ ایک میری ذات موجود ہے جو تمہاری تمام آفتوں کو، تمہاری تمام بلاؤں کو، تمہاری تمام فتنوں کو اور تمہارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں ہیں صرف میری ذات ہے، صرف میری ذات ہے جو حل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اگر چاہے تو ان آزمائش کو دور فرما سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے آزمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں بھی آپ کے حیات مبارکہ میں انتقال فرما گئی، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت زینب، یہ تینوں آپ کے حیات مبارکہ میں گزر گئی دنیا سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کا انتقال ہونا کتنا بڑا غم ہے، کتنا بڑا دکھ ہے اور کتنا بڑا درد ہے۔ اللہ کے نبی نے ان تمام دردوں کو، ان تمام تکلیفوں کو، ان تمام پریشانیوں کو سہا ہے اور ان تمام غموں کو جھیلا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، آپ نے اللہ کے نبی کے صحابہ، انہوں نے غموں کو جھیلا ہے، انہوں نے پریشانیوں کو جھیلا ہے۔ آپ کی 13 سالہ زندگی، مکی زندگی، بچپن میں والدین کا سایہ اٹھ گیا، پھر آپ بڑے ہوئے دادا کا سایہ اٹھ گیا، آپ بڑے ہوئے آپ کے مشفق اور مربی چچا، ان کا بھی سایہ اٹھ گیا، آپ کی وفادار بیوی جنہوں نے آپ کے خاطر اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا، جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے نام میں قربان کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کو تسلی دی تھی کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کو مدد کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں کے، بیواؤں کے، محتاجوں کے، ان کے ساتھ
کرتے ہیں, آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں, آپ تو خلق خدا پر رحم کرتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. ایسی بیوی, ایسی وفادار بیوی, ایسی ہم سفر, ایسی شریک حیات جنہوں نے آپ کے خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی, اپنی پوری جان کو, اپنے پورے مال کو اللہ کے راہ میں لگا دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی تنہا ہو گئے, کوئی ساتھ نہیں ہے. والدین بھی چلے گئے, چچا بھی چلے گئے, دادا بھی چلے گئے, بیوی بھی چلی گئی, سب چلے گئے. آپ اکیلے ہیں, تنہا ہے, صرف اور صرف اکیلے ہیں. ایک طرف سارے کفار مکہ ہے, قریش موجود ہے, اور تمام عرب موجود ہے, ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں. صرف اللہ کے نبی اکیلے ہیں. اللہ کے نبی نے اس وقت ہمت نہیں ہاری. اللہ کے نبی نے اس وقت ہمت کو نہیں چھوڑا. آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. آپ پریشان نہیں ہوئے. آپ نے صرف اللہ سے لو لگا کر رکھی ہے, اور آپ نے اپنے کام کو بخوبی انجام دیا ہے. اپنی عبادتوں پر مستقیم رہے ہیں, اپنی عبادتوں پر استقامت کے ساتھ وہ جمے رہے ہیں, اور صراط مستقیم پر دوام کے ساتھ رہے ہیں. اللہ کے دامن کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. صحابہ کو دعوت دیتے رہے ہیں, تبلیغ کرتے رہے ہیں, اور آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں. کتنی بھی آزمائشیں آ گئی, آپ کے قتل کرنے کے لیے کفاروں نے چیلنج کی ہے, انعام رکھے ہیں. کفار نے آپ کو قتل کرنے کے لیے میدان میں لشکریں کھڑا کر دی ہے. آپ جب عبادت کرتے تھے تو آپ کے سر پر اونٹ کی انگلی رکھ دی جاتی تھی. ایک دفعہ کسی کفار نے, آپ جب نماز پڑھ رہے تھے, آپ کے گلے میں چادر باندھ کر یوں پھینک کر چادر آپ کے گلے میں پھنسا کر یوں کھینچا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن بالکل دب گئی ہے, اور آپ کے گردن میں خراش آ گیا ہے. آپ کے سانس پھولنے لگے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پریشان ہو گئے تھے. ابو جہل نے ایک دفعہ آپ کے لیے گڈھا کھود کر کے رکھا کہ اللہ کے نبی اس میں گریں گے, آپ کو تکلیف پہنچے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی ہے, لیکن آپ نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے. جب آپ کے تکالیف کی حد ہو گئی, اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے اللہ کے نبی, اب آپ ہجرت کر جائیے, اب آپ یہاں سے رخصت ہو جائیے, اب آج یہاں سے نکل جائیے, اب آپ اپنے وطن کو چھوڑیے. حضرت ابراہیم کو بھی کہا آپ اپنے وطن کو چھوڑیے. حضرت موسیٰ سے بھی کہا اے موسیٰ اپنے جگہ کو چھوڑو, مصر کو چھوڑو اور مدین جاؤ. اللہ کے نبی کو آپ نے فرمایا اے میرے محبوب, آپ مکہ کو چھوڑیے اور مدینہ جائیے. مدینہ میں وہاں آپ کے انصار موجود ہیں, وہاں اللہ آپ سے دین کی خدمت لے گا, وہاں اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے. آپ نے یہودوں سے, نصارہ سے, اور آپ نے کفار سے, لوگوں سے معاہدہ کیا ہے, لیکن انہوں نے معاہدہ کی پاسداری نہیں کی ہے. غزوہ خندق کے موقع پر اور غزوہ احد کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے معاہدہ کو توڑا ہے. آپ نے جو سیاسی صلح کی تھی اس سیاسی صلح کو چھوڑا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے سب کے سب ایک ساتھ مل کر, سارے کفار ایک ساتھ ہے, سارے یہود ایک ساتھ ہے, سب ایک ساتھ مل کر کے مدینہ کے باہر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے ہیں. تمام صحابہ پریشان ہے, سب بالکل پریشان ہو گئے. اب کس طرح سے مقابلہ کیا جائے, اب کس طرح سے اس پریشانی کو سالو کیا جائے, اس پریشانی کا دفاع کیا جائے, مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جایا جائے. ہماری مستورات بھی ہے, ہماری عورتیں بھی ہے, ان کو یوں طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, کہا ہے اللہ کے نبی خندق کھودی جائے اور مدینہ میں رہ کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے. کئی دنوں تک ان کا دفاع وہیں سے کیا جاتا رہا. اللہ تعالیٰ نے آخری میں اللہ کے نبی کو فتح دی ہے. ایک زوردار آندھی چلی ہے, ان کے سامان ختم ہوئے, ان کے گھوڑے اڑ گئے, ان کے خیمے اڑ گئے. کفار کے دل میں ایک رعب, دہشت آ گیا, جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے وہاں سے شکست خوردہ ہو کر لوٹ گئے. اللہ کے
نبی علیہ السلام کے قتل کے در پر انہوں نے طرح طرح سے آزمایا ہے، حربیں اختیار کی ہے۔ یہودیوں نے صلح کے بہانے سے آپ کو بلایا اور آپ کے اوپر سے پتھر گرا کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، آپ کو زہر دے کر قتل کرنے کی سازش کی تھی، آپ کے اوپر جادو کر کے آپ کو پریشان کرنے کی اور آپ کو تکلیف دینے کی سازش کی تھی۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا گیا ہے۔ ایسی آزمائش کہ جنہیں دیکھ کر روح کانپ اٹھتا ہے، دل رونے لگتا ہے اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب فرمایا ہے، اپنا محبوب کہا ہے، جن کو اللہ نے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ بلند اخلاق والے ہیں، اور جن کو اللہ نے کہا ہے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو اتنا خوش کر دیں گے، اتنا خوش کر دیں گے، اتنا خوش کر دیں گے کہ آپ کہیں گے اے میرے رب بس کیجئے بس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جن سے اتنی محبت تھی انہیں سب سے زیادہ آزمایا ہے، ان کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش آئی ہے، اور اگر وہی بندہ جو اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہو، اگر ان سے کبھی چوک ہو جائے، ان سے کبھی پریشانی ہو جائے، ان سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ بھی سخت انداز میں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ بھی سخت طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اللہ کے نبی کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اے نبی اگر آپ نے اللہ کے حکم سے گردانی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر آپ اللہ کے حکم سے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، آپ نے اپنے کام میں اگر کوتاہی کی ہے، اگر آپ نے عبادت میں کبھی کوتاہی کی تو اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، دنیا کی زندگی کا دگنا، وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور موت کے بعد کے زندگی کے ڈبل سزا آپ کو دی جائیں گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کا مقرب بندہ اگر اس سے کبھی کوتاہی ہوتی ہے تو ان پر سب سے زیادہ سخت آزمائش اور سب سے زیادہ پریشانی آتی ہے، اور اللہ انہیں چھوٹی چھوٹی کمی پر پکڑ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی سی خطا پر ان کی سخت پکڑ کرتے ہیں تاکہ وہ فوراً متنبہ ہو جائے اور فوراً چوکنا ہو جائے اور فوراً وہ ہوشیار ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے۔ ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کے درمیان انہیں بھیجا تھا کہ جن میں سے صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا ہے۔ 950 سال معمولی بات نہیں ہے، معمولی زندگی نہیں ہے، یہاں 100 سال کی زندگی نہیں ہوتی ہے انسانوں کی، وہاں اللہ کے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے انہیں سمجھایا، انہیں بتلایا، انہیں سکھلایا، قوم نے ہر طریقے سے انہیں پریشان کی ہے، ہر طریقے سے انہیں ستایا ہے۔ ایک بری عورت نے انہیں کہا اے نوح میں تو تجھے بڑا عقلمند سمجھتی تھی، میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتی تھی، نوح تو بڑا خوبصورت بھی ہے، بڑا حسین و جمیل بھی ہے، بڑا عقلمند بھی ہے، ذہین و فطین بھی ہے، اور تو بڑا جوان بھی ہے، لیکن تو ایسی بہکی باتیں کرتا ہے۔ نوح مجھے یہ پتا نہیں تھا، تو یہ کہتا ہے کہ آسمان سے بارش برسے گی اور زمین سے پانی آئیں گے اور طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، کب آئے گا؟ نوح جھوٹے وعدہ نہ کیا کر، تو ایسی بہکی باتیں کرتا ہے، غلط باتیں نہ کیا کر۔ اللہ تعالیٰ کے صبر کی انتہا ختم ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب انہوں نے تبلیغ کرتے جب ان کے صبر کی انتہا ہو گئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی آخری میں رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں پریشان ہو چکا ہوں، اے اللہ اب میری مدد فرما، انی فانتصر، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، اے میرے رب میری مدد فرما، میری حالت پر رحم فرما، میں عاجز ہو چکا ہوں، میں پریشان ہو چکا ہوں، میں بے سہارا ہو چکا ہوں، میں لاچار ہو چکا ہوں، سارے دروں پہ گیا ہوں، ساری جگہوں پہ گیا ہوں، سب جگہ گیا ہوں، سب کی چوکھٹوں کو کھٹکھٹایا
کی ڈالیاں پکڑی ہے، سب کے پاؤں پکڑے ہیں، سب کو میں نے اللہ میں نے ان کی منت سماجت کی ہے، لیکن کسی کا سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ سب کو میں نے تبلیغ کی ہے، سب کو میں نے بتایا ہے، آپ کے دین کو میں نے اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، ظاہری طور پر کھل کر دن میں رات میں بازاروں میں جا کر، گھروں میں جا کر، گلی محلوں میں جا کر، گلی کوچوں میں جا کر، گھروں میں رہ کر، آبادی میں، جنگل میں، اے اللہ دن رات ہر طریقے سے اے اللہ میں نے اپنے دین کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، آپ کے دین کو اے اللہ میں نے ہر طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اے اللہ یہ مان کر نہیں دے رہے ہیں، یہ مان کر نہیں دے رہے ہیں۔ اے اللہ میں عاجز ہو چکا ہوں، اے اللہ اب تو ان کا ٹھکانہ لگا دے، اب تو ان سے بدلہ لے، اے اللہ اب تو ہی ان سے فیصلہ کر لے، اے اللہ اب تو ان کے حق میں جو فیصلہ کرنا ہے اللہ کر لے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، ان کے لیے دعا کی ہے اور کہا قال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر نہ چھوڑنا، ان میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر نہ چھوڑنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ان 80 افراد کے پوری دنیا کا خاتمہ ہو گیا، پوری دنیا کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے، ان پر پریشانیاں آئی ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا ان کے بارے میں ہے کہ انہیں یہودیوں نے بالکل بیچو بیچ آری سے چیڑ دیا تھا، انہیں بیچو بیچ آری سے 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام انہیں اللہ کے نبی تھے، انہیں یہودیوں نے ذبح کر دیا تھا اور اپنے نبی کو قتل کیا ہے۔ اسی وجہ کر اللہ کی لعنت یہودوں پر قیامت تک کے لیے ہے، جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے اپنے نبیوں کو بلا کسی جرم کے، بغیر کسی بدلے کے اور بغیر کسی حق کے ان کو قتل کیا ہے، ان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان پر لعنت فرمائی ہے اور وہ ملعون قوم ہے اور وہ مردود قوم ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی جو بھی نافرمان قوم ہے وہ ساری کی ساری ملعون و مردود قوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر بھی بڑی آزمائش آئی ہے، حتیٰ کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کی زندگی 12 سالہ زندگی نماز کی حالت میں ہے۔ ان پر پیچھے سے ایک بلوائی نے، ایک کافر نے ان پر حملہ کیا اور پرچھا مار کر انہیں نماز میں شہید کیا۔ حضرت عثمان کو 40 دنوں تک بلوائیوں نے گھیر کر کے رکھا، 40 دنوں تک ان کے گھر کو گھیر کر کے رکھا ہے۔ جس طرح گھروں کی پہراداری کی جاتی ہے، اطمینانی کی جاتی ہے، اس طریقے سے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کے خون قرآن کریم کے حرفوں پر گرے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں شہید کیا گیا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی مقرب بندے ہیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، آپ نے پوری زندگی قرآن کریم کی اور حدیث کی اشاعت میں گزار دی ہے، جن کے حدیثوں کو آج قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا مقام حاصل ہے، جن کی زندگی ایک ایک حدیث لکھنے کے لیے انہوں نے کئی رکعت تہجد پڑھا ہے، وضو کیا ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ سے مانگا ہے، تب ایک حدیث لکھی ہے۔ ان کے اوپر ان کے اپنے گاؤں، اپنا وطن، اپنی زندگی ان کے اوپر عجیب کر دی گئی ہے۔ آخر میں جب وہ پریشان ہوئے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ اب یہ دنیا میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، اور اے اللہ میرے لیے اب یہ دنیا چھوٹی ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے تمام مسلمانوں کے لیے آج ہندوستان بالکل تنگ ہو چکا ہے، اور تمام مسلمانوں پر یہ ہندوستان بالکل ایک ظالم اور جابر کی طرح ہو چکا ہے کہ جہاں ہر طریقے سے ہر مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے، ہر مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، جس پر بھی نگاہ پڑ جائے ان کو آزمائش کے گھیرے میں لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے سامنے گرایا ہے، اللہ کے سامنے انہوں نے رویا ہے
اللہ کے سامنے انہوں نے آنسو بہایا ہے کہ اے اللہ یہ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، اے اللہ اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لیجئے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پھر اس کے بعد انتقال کر گئے۔ اسی طرح سے تمام اللہ کے بندے جتنے بھی ہیں ان تمام پر آزمائش آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اے میرے بندو صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، ہر مصیبت کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلوں کے بعد آسانی پیدا فرمائیں گے۔ ومن یجعل له مخرجا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھلائیں گے۔ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر جاؤ، اللہ سے گھر لگا لو، اللہ کی چوکٹ پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام آزمائشوں کو دور فرمائے، تمام